لا الہ، اگر وہ اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب مان رہا ہے تو گویا کہ اس کو کیا مان لیا؟ الہ مان۔ سورت آل عمران کا ابتدائی رکوع اس پر گواہ ہے، سورت طٰہٰ کا ابتدائی رکوع اس پر گواہ ہے، سورت قصص اس پر گواہ ہے، سورت نمل میں ہدہد کے دربار، سلیمان کے دربار میں ہدہد کی تقریر اس پر گواہ ہے۔ ہدہد کو بھی یہ پتہ تھا کہ عالم الغیب ہونا اور متصرف اور مختار ہونا یہ دونوں صفتیں الہ کی ہیں۔ تو میرے آقا کی دعوت صرف 4 حرفوں پہ مشتمل تھی، لا الہ الا اللہ۔ اتنی سپرٹ بھری ہوئی تھی ان لفظوں میں کہ مشرکین عرب سیخ پا ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے، پتھروں کی بارش ہونے لگی، راستے میں کانٹے بچھنے لگے، ذہنی اذیت۔ ایک طرف سے آواز آئی انت کذاب، کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایک منٹ کے لیے تصور کرو، یہ اسے کہا جا رہا ہے کہ ایک لمحہ پہلے انہی لوگوں نے یہ اقرار کیا تھا ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انہیں کہا جا رہا ہے جو معصوم عن الخطا والعصیان ہے، ماں کی گوشت سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہے۔ جھوٹ تو بہت بڑا گناہ ہے نا، صغیرہ گناہ بھی وہ نہیں کرتا۔ انہیں کہا جا رہا ہے انت کذاب۔ پھر ایک آواز آئی انت مجنون، پاگل ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اس نبی کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کو کتاب بھی سکھاتا ہے، دانائی کی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ حجر اسود کے رکھنے میں جس کو منصف مانا، انہی لوگوں نے منصف مانا۔ آج وہ کہتے ہیں انت مجنون، مجنون ہے، شاعر ہے۔ قرآن نے کہا کہ جو شاعر ہوتے ہیں نا یتبعہم الغاوون، اللہ نے بھی کیسی صفائیاں پیش کی۔ جو شاعر ہوتے ہیں نا ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر جیسے لوگ چلتے ہیں۔ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ گمراہ ہے؟ یہ شاعر ہے، شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اور شاعر جو ہوتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، کہتے بہت کچھ ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور میرا نبی کہتا بعد میں ہے، عمل پہلے کر کے دکھا، اور کہے سے بڑھ کے عمل کر کے دکھاتا ہے۔
امت کو کہا 5 نمازیں پڑھو، خود 6 پڑھ کے دکھائیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ پر تہجد کی نماز بھی لازم ہے، امت پہ لازم نہیں۔ امت کو کہا 5 پڑھو، خود کتنی پڑھ کے دکھائیں؟ امت کو کہا سارا مال اپنے پاس رکھو، 40واں حصہ دے دو سال کے بعد، اور خود اپنے پاس ایک دھیلا بھی نہیں رکھتا، سب کچھ رب کے راہ میں لٹا دیتا۔ امت کو کہتا ہے رمضان کے روزے رکھو، خود روزے رکھنے لگ جاتے ہیں، اور جب صحابہ رکھنے لگ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں تم کیوں رکھ رہے ہو، تم میرا مقابلہ کرتے ہو، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی رہتا ہے پلاتا بھی رہتا ہے۔ درس دینا، نصیحتیں کرنا، معافی کی، درگزر کی، دشمن کو معاف کر دو، زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دو، سختی کرنے والوں کے ساتھ نرمی کرو، یہ درس دینا بڑا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ سامنے دشمن ہو، ساری زندگی مخالفت کی ہو، درگزر بندہ کیسے کرے؟ قرآن نے جگہ جگہ حکم دیا اپنے نبی کے ذریعے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو دور کر اس طریقے سے جو بہت زیادہ بہتر ہو۔ گالی کا جواب دعا سے دینا، سختی کے مقابلے میں نرمی کرنا، زیادتی کرنے والوں کو معاف کرنا۔ درس دینا بڑا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ میرے نبی نے درس دیا تو پھر فتح مکہ کے دن میرے نبی نے اس پر عمل کر کے دکھایا، دنیا حیران رہ گئی۔ ایسا فاتح نہ آج تک آسمان دنیا نے دیکھا، نہ قیامت کی صبح تک ایسا فاتح دیکھ سکتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہاں کونسلر جیت جائے نا، کونسلر، تو وہ بھی جلوس نکالتے ہیں، مخالفوں کے گھروں کے سامنے جاتے ہیں، مخالف کینڈیڈیٹ کے دفتر کے سامنے جاتے ہیں، ناچتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں۔ کونسلر بن گیا ہے، کونسلر۔ دشمن کو ضد کرنا۔ میرا نبی مکے کا فاتح بن کے داخل ہو رہا ہے، اور اسی شہر میں داخل ہو رہا ہے جس شہر سے اسے 8 سال پہلے مار مار کے نکالا گیا تھا۔ اس کے ساتھیوں کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا، اس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اس کے قتل کی تدبیریں کی گئیں، مشورے ہوئے، اس کی بیٹیوں کو نیزے مارے گئے۔ اسی مکے میں وہ فاتح بن کے آ رہا ہے۔ سچی سچی گل کرو، اسی اس ویلے ہوندے ہم نے پتہ نہیں کیا کرنا تھا۔ مشرکین دیکھ رہے ہیں، مشرکین پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں، ادھر سے لشکر گزر رہا ہے۔ وہی مشرکین جو بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا کرتے تھے، وہی لوگ جو خفیہ میٹنگیں کیا کرتے تھے، وہی لوگ جو میرے نبی کے قتل کی تدبیریں کرتے تھے، وہ سامنے ہیں، اور ادھر فاتح بن کر میرا نبی آ رہا ہے۔ کس طرح 8000 کا لشکر آگے آگے چل رہا ہے، فاتح سب سے پیچھے چل کے دنیا نے آج تک ایسا فاتح کبھی نہیں۔ آگے چلنا کیا ہے؟ تکبر ہے۔ آگے چلنا کیا ہے؟ فخر ہے، غرور ہے، اور میرا نبی فخر و غرور سے پاک ہے۔ میرا نبی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کوئی نعرہ بازی نہیں، کوئی سینہ تان کے چلنا نہیں،
میرا نبی جس اونٹنی پہ سوار ہے نا، میرے نبی کا سر جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ گئی۔ دنیا نے اس جیسا فاتح کبھی نہیں دی۔ زبان پہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میرے نبی نے جو کہا کر کے دکھایا۔ شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ میرا نبی شاعر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نبی تو کہتا کم ہے، کر کے زیادہ دکھاتا ہے۔ میرے نبی نے قرآن کے ذریعے حکم دیا دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہیں دینی، بڑی سخت وعید رکھی وہاں، اگر کسی نے پیٹھ دی بزدلی کی وجہ سے ہم جہنم کے حوالے کر دیں گے۔ اس لیے کہ ایک فوجی کے بزدل ہونے سے پوری فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، شکست ہو جاتی ہے۔ میدان میں بہادری کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ جنگ حنین میں مسلمان جا رہے ہیں، حوازن قبیلہ ہے، وہ بڑے تیر انداز ہیں، ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ انہوں نے سوچا بھائی مسلمان اگر چڑھ کے آ گئے نا، انہیں روکنا مشکل ہو جائے گا، انہیں راستے میں روکو، ایک درے سے گزرنا ہے۔ وہ نشانے باز بیٹھ گئے، تیروں کی بارش ہوئی، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے، لگے بھاگنے، کوئی دائیں کوئی بائیں کوئی پیچھے۔ ابھی تو میدان جنگ سجا ہی نہیں تھا، اچانک حملہ ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا سفید رنگ کے خچر پہ سوار تھے، میرے نبی نے خچر کا رخ اسی طرف موڑ دیا جس طرف سے تیر آ رہے تھے، اور میرے نبی کے زبان پہ جملے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں، یہاں جان دے دوں گا، پیٹھ نہیں دکھاؤں۔ جس طرف سے تیر آ رہے ہیں میرے نبی نے رخ خچر کا اسی طرف موڑ دیا، جو کہا کر کے دکھا۔ قرآن کے ذریعے امت کو یہ ایک الگ موضوع ہے۔